بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سعدی کی ایک آیات بیان کر رہے تھے۔ اگلی ایک آیت ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی انگوٹھی میں ایسا نگینہ تھا کہ جوہری اس کی قیمت لگانے سے عاجز تھے۔ ایک دفعہ ان کے ملک میں سخت قحط پڑ گیا۔ آپ نے وہ نگینہ بیچ کر رعایا پر خرچ کر دیا۔ بعض لوگوں نے کہا اب دوبارہ ایسا نگینہ آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا جب عوام اس قدر پریشان ہو تو بادشاہ پر زیب و زینت حرام ہو جاتی ہے۔ میرا گزارا تو معمولی انگوٹھی پہن کر بھی ہو سکے گا، لیکن مخلوق خدا کی پریشانی نہیں دیکھی جا سکتی۔ اس حکایت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حق میں وقت کو چاہیے کہ قحط سالی اور تنگی کے دور میں لوگوں کی تکلیف کا احساس کرے۔ یوسف علیہ السلام قحط سالی میں خود بھی بھوکے رہتے تاکہ بھوکوں کی تکلیف کا اندازہ ہو۔ بابرکت ہوتا ہے وہ بادشاہ جو لوگوں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پہ مقدم جانے۔ اگر بادشاہ تخت پہ آرام کی نیند سوئے گا تو پھر فقیر کو آرام سے کون سلائے گا؟ اور اگر وہ رات کو جاگ کر لوگوں کے حالات کا جائزہ لے گا تو اس کی رعایا اس کی حفاظت میں سکون سے سوئے گی۔ اگر کوئی ابدی سکون کی تلاش میں ہے تو اس کو چاہیے کہ اس دنیا میں اپنے سکون کو خلق خدا کے سکون پر ترجیح دے۔ اگلی حکایت ہے تخت شاہی اور پرہیزگاری۔ جب شہزادہ تغلق سلطان زنگی کے تخت پر بیٹھا تو اس نے بڑی کامیاب حکومت کی، اور ایک بار کسی صاحب حال سے کہنے لگا کہ میں تو اپنی زندگی برباد کر بیٹھا۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ تو شہزادے نے جواب دیا جب اتنی بڑی حکومت میں سے قبر کے اندر کچھ بھی میرے ساتھ نہ جائے گا تو پھر بادشاہ سے تو فقیر ہی اچھا ہو، جو اپنی کمائی جو اس نے آخرت کے لیے کی ہے ساتھ تو لے جائے گا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ باقی زندگی گوشہ نشین ہو جاؤں۔ جب اس اللہ والے نے یہ بات سنی تو شہزادے کو ڈانٹ کر کہا خبردار، تو نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ دنیا سے بے تعلق ہو جانے سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ مخلوق خدا کی خدمت کا نام ہی رضا الہی ہے، نہ کہ خالی تسبیح، مصلی اور گدڑی۔ تو حکومت بھی کر اور خلق خدا کو خوش رکھ کر خدا کی رضا بھی حاصل کر۔ خالی دعووں سے پرہیز کر۔ طریقت میں عمل کی اہمیت ہے نہ کہ دعووں کی۔ پاکیزہ اخلاق اپنانا اور خلق خدا کی خدمت کا جذبہ رکھنا کئی گدڑیوں سے بہتر ہے۔ اس حکایت سے سبق ملتا ہے کہ طریقت و معرفت کے لیے ترک دنیا کوئی ضروری امر نہیں ہے۔ تخت شاہی پر بیٹھ کر بھی رب کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ اگر بادشاہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے تو وہ صرف بادشاہ ہی نہیں درویش بھی ہے، اور اگر عبادت گزار صاحب سجادہ کے دل میں مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ نہیں تو وہ پھر بھی دنیا دار اور دین سے دور ہے۔ اگلی حکایت ہے شاہ روم اور ایک درویش۔ روم کا بادشاہ ایک مرتبہ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنا دکھڑا سناتے ہوئے رونے لگا کہ دیکھو دشمن نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے، صرف ایک صوبہ میری ملکیت میں رہ گیا ہے۔ بہرحال میں تو اپنی گزار بیٹھا ہوں، اللہ جانے میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کا کیا بنے گا۔ اللہ والے کو بادشاہ کی باتیں سن کر غصہ آ گیا اور فرمایا تو اپنی فکر کر، تیرا بیٹا اگر اس قابل ہوا تو کیا ہوا، ملک بھی واپس لے لے گا، ورنہ ایسے کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی فکر خود کرے، زمین اللہ کی ہے، وہ جس کو جتنی چاہے چند دنوں کے لیے دے دیتا ہے۔ جو اس کی صحیح نیابت کرے گا اللہ اس کی مدد فرمائے گا، بصورت دیگر اس کے لیے ذلت و رسوائی ہی مناسب ہے۔ اس حکایت سے سبق ملتا ہے کہ دنیا فانی اور ناپائیدار ہے، اس کی فکر کرنے کی بجائے اپنی آخرت سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ انسان خواہ کیسا ہی احمق اور کتنا ہی بے وقوف کیوں نہ ہو، لیکن موت کا یقین اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ موت کا سیاہ بادل جو اس پر آنے والا ہے، اس کے فاصلے کے حساب اور میعاد نزول میں خواہ وہ غلطی کرے
مگر اس کو یہ یقین کامل ہے کہ وہ میرے سر پر ضرور آئے گا، خواہ وہ کیسا ہی زبردست اور قوی جوان مرد ہو، مگر موت کے پنجے میں ضرور گرفتار ہوگا۔ قضاء و قدر نے جو موت کا فتویٰ دے دیا ہے وہ کسی طرح نہیں ٹل سکتا۔ کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کو وہ کہہ سکے کہ یہ میری ہے، مگر موت اور وہ زمین جو کہ اس کی ہڈیوں کو چھپائے گی۔ کوئی امر موت کے آنے سے زیادہ تحقیق اور موت کے آنے کے وقت سے زیادہ لا تحقیق نہیں۔ اس واسطے انسان کو چاہیے کہ وہ موت کے لیے ہمیشہ آمادہ رہے، خواہ ظاہری حالات اس کی زندگی کی کیسے ہی تائید کریں۔ اگلی قید ہے ایک بزرگ اور ظالم حکمران۔ اللہ کے ایک بندے کے بعد خلق خدا کا تانتا بندہ رہتا تھا۔ لوگ اپنی حاجات اور صلاح مشورے کے لیے ان کے پاس آتے۔ آخر ہجوم سے گھبرا کر انہوں نے دور دراز ایک جنگل میں ڈیرا لگا لیا، لیکن لوگ وہاں بھی ان کے پاس جانے لگے۔ اس علاقے کا بادشاہ بڑا ظالم شخص تھا۔ وہ بھی بزرگ کے پاس آتا، مگر بزرگ اس کی طرف بالکل توجہ نہ کرتا، جبکہ اس کے سامنے ہی غریبوں اور مزدوروں سے محبت کے ساتھ پیش آتا۔ ایک دن بادشاہ نے کہا، مانا کہ آپ کو بادشاہ کا کوئی ڈر نہیں، لیکن بادشاہ آپ کی توجہ کا اتنا تو حقدار ہے جتنا ایک غریب مزدور۔ بزرگ نے فرمایا، ہاں یہ
اگلی حکایت ہے سزا دینے میں بھی انصاف لازم ہے۔ شرعی حکم کے بغیر پانی پینا بھی گناہ ہے، اور شریعت اجازت دے تو خون بہانا بھی جائز ہے، لیکن جب شرعی حکم سے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے اہل و عیال کا پورا خیال رکھا جائے، کیونکہ عورتوں اور بچوں کا اس میں کیا قصور ہے۔ اسی طرح قیدیوں میں کئی بے گناہ ہوتے ہیں، ان کو سزا دینا دانشمندی نہیں ہے۔ جب کوئی نووارد سوداگر تیرے پاس آئے تو اس کے مال کو ہڑپ کر لینا کمینگی ہے۔ جب اس کے پچھلے روئیں گے تو وہ ضرور کہیں گے کہ وہ بیچارہ تو پردیس میں مر گیا اور اس کا مال ظالم نے ہڑپ کر لیا۔ ایسے ہی یتیم کی خبر گیری کر کہ اس سے نیک نامی حاصل ہوگی، کبھی 50 سال کے نیک نامی کو ایک بدنامی ختم کر دیتی ہے۔ اچھے لوگ دوسروں کے مال پہ ہاتھ صاف نہیں کرتے۔ اگر کوئی سارے جہاں کا بادشاہ ہے اور لوگوں کا مال چھینتا ہے تو وہ فقیر ہے۔ آزاد مرد بھوک سے مر تو سکتا ہے لیکن کسی کے مال سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ مجرم کی سزا اس کے گھر والوں کو نہیں دینی چاہیے، ورنہ ان کی بددعاؤں کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اور ظالم کے خلاف مظلوم کی بددعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اگلی حکایت ہے شاہی خزانہ عوام کی امانت ہے۔ ایک منصف بادشاہ نے معمولی لباس پہن رکھا تھا۔ کسی نے کہا کہ آپ عمدہ لباس کیوں نہیں سلا لیتے؟ تو اس نے جواب دیا، ستر کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ تو زینت ہی ہوگا۔ خزانہ اس لیے نہیں کہ میں فضول خرچی کروں، اگر میں عورتوں کی طرح زینت کرنے لگوں تو دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا۔ آرزوئیں میرے دل میں بھی بہت ہیں، لیکن خزانہ سپاہیوں کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ زیب و زینت کے لیے۔ جو بادشاہ سپاہی کو خوش نہ رکھ سکے وہ اپنی سرحدیں محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ بادشاہ عشر اور خراج کیوں لیتا ہے؟ اگر دیہاتی کا گدھا دشمن سے محفوظ نہیں، اگر دشمن گدھا لے جائے اور بادشاہ خراج، تو ایسی حکومت کا کیا فائدہ؟ گرے ہوئوں کو مارنا بہادری نہیں، اور چیونٹیوں کے آگے سے دانہ اٹھا لینا کمینگی ہے۔ رعایا درخت کی طرح ہوتے ہیں، ان کی پرورش کرے گا تو پھل کھائے گا۔ نادان اور ظالم ہے جو پھل والے درخت کو کاٹے اور پھر پھل کھانے کی امید رکھے۔ اگر کوئی کمزور گر جائے تو بچ اس سے کہ تیرے خلاف رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے۔ جب صلح سے ملک حاصل کیا جا سکتا ہے تو خون کیوں بہاتا ہے؟ کیونکہ ساری دنیا کی حکومت خون کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حاکم وقت کو چاہیے کہ ملک کی خزانہ عللوں تللوں میں نہ اڑائے، اور عوام کی فلاح و بہبود کو اپنی عیاشیوں پر مقدم رکھے۔ اس سے ملک آباد ہوگا، عوام خوشحال ہو کر بادشاہ کے دست و بازو بنیں گے اور ہمیشہ اس کے وفادار رہیں گے۔ اگلی حکایت ہے دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری۔ جمشید جو ایران کا بادشاہ اور وہ ضحاک کے ہاتھوں قتل ہوا، وہ بہت اچھی طبیعت کا مالک تھا۔ ایک بار ایک چشمے پر گیا تو قریب ہی ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ اس نے پتھر پر یہ تحریر لکھی، میری طرح اس چشمے پر بڑے لوگ آئے ہوں گے لیکن آنکھ جب جھپکنے کے برابر ہی ٹھہرے پھر چلے گئے۔ بڑی بہادری سے حکومت حاصل کی جاتی ہے لیکن قبر میں اکیلے ہی جانا پڑتا ہے۔ اگر تو دشمن پہ قابو پا لے تو اس کو مزید ستانا اور سزا دینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کو زیر کر لینا ہے، اس کے زیر کر لینا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اگر دشمن تیرے آس پاس زندہ پھرتے رہیں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کا خون اپنی گردن پہ لے کر کل بارگاہ خداوندی میں پیش ہو۔ اس حکایت سے سبق ملتا ہے کہ عام طور پر بادشاہ اپنی حکومت کو بہتر اور وسیع بنانے کے لیے ہر طرح کا جرم کرنا
اپنے لیے روا جانتے ہیں، جبکہ خوف خدا رکھنے والے کو رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کی اس سے کہیں زیادہ فکر ہوتی ہے، لہذا وہ ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو دنیا کی تو پرواہ بہت کرتے ہیں، لیکن فکر آخرت کی نعمت سے ان کا دامن خالی ہوتا ہے۔ حالانکہ دنیا کی زندگی اگر 50 یا 100 سال ہے تو آخرت کا صرف ایک پہلا دن 50,000 سال کا ہے۔ اگلی حکایت، ایران کا بادشاہ اور چرواہا۔ دارا جو کہ ایران کا بادشاہ تھا، ایک دفعہ شکار کو نکلا تو لشکر سے جدا ہو گیا۔ تھک ہار کر ایک درخت کے سائے تلے بیٹھا ساتھیوں کا انتظار کرنے لگا کہ ایک آدمی دور سے آتا ہوا اس کو دکھائی دیا۔ یہ سمجھا کہ کوئی دشمن آ رہا ہے، ترکش سے تیر نکالا، کمان پر چڑھایا تو اس آدمی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ میں تو آپ کے گھوڑوں کا رکھوالا ہوں اور کئی مرتبہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دے چکا ہوں۔ حیرت کی بات ہے کہ آپ کے 1000 گھوڑوں میں سے ایک ایک کو پہچانتا ہوں۔ اگر آپ حکم کریں تو جو گھوڑا فرمائے حاضر کر دوں۔ ان کے رنگ، چال، شکل، ہر چیز سے واقف ہوں، اور میں سمجھتا ہوں